إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ سورۃ النحل کی 90 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان یعنی بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور برائی اور ظلم سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ محکم ہے۔ پورا اسلام اس آیت میں آ گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ حضرت اقثم ابن صیفی اس آیت کی برکت سے ایمان لائے۔ یہ حضرت اقثم اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کو خبر ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوے، مگر قوم کے لوگوں نے کہا، اقسم آپ تو ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں ہے۔ لہذا اقسم نے کہا کہ اچھا چلو اپنے خاندان کے قبیلے کے 2 آدمی کا سلیکشن کرو، پسندگی کرو، وہ مدینہ جاوے، حالات کا جائزہ لیوے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور مل کر کے مجھے آ کے رپورٹ دے۔ تو ان کے قبیلے کے 2 آدمی سفر کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اقسم نے 2 سوال کہلوائے تھے۔ پہلا سوال یہ کہ من انت، آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب شارٹ اینڈ سویٹ دیا، بہت چھوٹا اور میٹھا جواب دیا۔ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ وما انت، آپ کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ 2 سوالوں کے جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمی کو قرآن کی آیت سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ 2 آدمی جو آئے تھے انہوں نے دونوں آیتیں سنی تو دونوں درخواست کرنے لگے کہ آیت پھر ہم کو سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہ آیت سنائی، یہاں تک کہ وہ دونوں آدمی کو یہ آیت یاد ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے حفظ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ استاد ایک آیت پڑھ کے بار بار بچوں کو، شاگردوں کو سناوے، اور سنتے سنتے بچے حافظ قرآن بن جاوے۔ افریقہ کے بعض ملکوں کے اندر آج بھی حفظ قرآن کا یہی طریقہ ہے۔ وہ بچے قرآن میں دیکھ کر یاد زیادہ نہیں کرتے،
استاد ان کو ایک ہی آیت بار بار پڑھ کے سناتے ہیں اور سنتے سنتے وہ آیت یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ دو آدمی جو آئے تھے انہوں نے یہ آیت یاد کر لی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ریٹرن ہوئے، واپس ہوئے اور جا کر اپنے خاندان کے سردار اقسم کو کہا کہ ہم نے پہلے سوال کا جواب معلوم کیا کہ ان کا نسب کیا، خاندان کیا، فیملی کون سی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ڈیٹیل میں جواب نہیں دیا، صرف اپنا نام اور باپ کا نام بیان کیا۔ لیکن ہم نے دوسرے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کا نسب، ان کا فیملی بہت اونچا ہے، بہت اچھی فیملی کے شریف خاندان کے آدمی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک آیت، کچھ کلمات سکھائی ہے، وہ ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان دونوں جانے والوں نے اقسم ابن سیفی کو قرآن کی آیت سنائی۔ جب آیت سنی تو اقسم کہنے لگے کہ ارے یہ تو بہت پیاری پیاری اچھی بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، لہذا تم سب ان کے دین میں، اسلام میں جلدی داخل ہو جاؤ تاکہ دوسرے لوگ تم سے آگے نہ بڑھ جاوے، اسی لیے تم آگے بڑھو، جلدی اسلام قبول کرو اور پیچھے مت رہو۔ اس طریقے سے حضرت اقسم ایمان لائے، ان کا خاندان بھی ایمان لایا۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شروع میں لوگوں کے کہنے سے مسلمان ہوا، شرما شرمی میں مسلمان ہوا، لیکن میرے دل میں اسلام پکا نہیں تھا۔ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے یہاں سے وحی آنا شروع ہوئی۔ جب وحی آتی تھی تو عجیب حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ وحی پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سے قاصد فرشتہ جبرائیل میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ حضرت عثمان ابن مظعون فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی۔ عام طور پر قرآن کی آیت جبرائیل امین لے کے آتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ جو مکہ کا کٹر دشمن تھا، جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا اللہ کی قسم اس آیت میں ایک خاص مٹھاس ہے، اس میں ایک اوپر خاص رونق اور نور ہے، اور اس کی جڑ سے شاخ، ڈالیاں اور پتے نکلتے ہیں، شاخوں کے اوپر پھل لگنے والے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے روکا۔ اب تینوں باتوں کو سمجھو۔ پہلی بات فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کے معنی آتے ہیں برابر کرنا، میننگ یہ ہے کہ جج، امیر، بادشاہ فیصلہ کرنے میں انصاف کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرے، اعتدال، نیوٹل رہے اور نیوٹل رہ کر کے برابر کا فیصلہ کرے، کسی کی فیور اور طرفداری نہ کرے، جو صحیح سچا فیصلہ ہو وہ کرے۔ اسی طریقے سے انسان جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے ایسا ہی وہ عمل بھی کرتا ہو، جو اس کے دل میں ہے ایسا ہی اس کا عمل بھی ہو۔ بعض مرتبہ انسان کوئی بات کہتا ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے، دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور عمل کچھ الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، جیسا عقیدہ
جیسی بات وہ بولے ایسا ہی وہ عمل کرنے والا بنے۔ پھر انسان اللہ تعالی کے ساتھ عدل کرے، یعنی اللہ تعالی کو راضی کرنے والے کام کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا اس سے اپنے آپ کو بچاوے، اللہ کو خوش کرے۔ دوسری چیز ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے باڈی کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا۔ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچاؤ جس میں آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو تکلیف ہوتی ہو، آپ کو روحانی اور آدھیاتمک تکلیف ہوتی ہو، ہلاکت ہوتی ہو، بربادی ہوتی ہو، ایسی چیز سے بچاؤ۔ ایسی چاہت، ایسی خواہش پورا نہ کرو جس کو پورا کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہو۔ قناعت کرو، صبر کرو، اپنے نفس اور طبیعت کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تیسرا انصاف ہے اپنی ذات اور تمام لوگوں کے درمیان، تمام مخلوق کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، خیانت مت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو گویا کہ بہت جامع اور پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل۔ تو گویا کہ عقیدہ بھی نیوٹرل اور اعتدال والا، اپنا عمل بھی اعتدال اور نیوٹرل والا، مدھیم مارگ، اخلاق بھی اعتدال اور نیوٹرل والے، یہ جو ہے انصاف ہے۔ انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ دوسری بات فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ احسان کہتے ہیں اچھا کرنا، اپنی ذات میں اچھا کرے، اپنی عادت کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو اپنی عبادت بھی اچھی، اپنے اعمال بھی اچھے، اپنے اخلاق بھی اچھے، اپنے معاملات بھی اچھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم اتنا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ تو احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ گھر کے اندر کسی نے کسی ضرورت سے بلی کتا پالا ہو، اس کی خوراک ٹائم ٹو ٹائم دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ جانوروں کے بھی حق ادا کرو، جانوروں کے اوپر ظلم مت کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انصاف میں دوسرے کا حق پورا کرنا اور اپنا حق بھی وصول کر لے، اپنا حق لینے میں کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں۔ تکلیف پہنچاوے تو معاف کر دو، تکلیف کا بدلہ لینا ہو تو جتنی تکلیف ہے اتنا ہی بدلہ لو۔ اور احسان یہ ہے کہ دوسروں کے حق سے زیادہ دو اور اپنے حق میں کمی کرو۔ تو دیکھو بہت باریک فرق ہے۔ انصاف میں یہ آتا ہے کہ دوسرے کا حق پورا دو، اور لینا ہو تو اپنا حق بھی پورا وصول کرو، کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں۔ کوئی تکلیف پہنچاوے تم بھی اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ، کم بھی نہیں اور زیادہ نہیں، یہ انصاف ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کا حق دینا ہو تو زیادہ دو، اپنا حق وصول کرنا ہو تو کم وصول کرو۔ دوسرے نے تکلیف پہنچائی ہاتھ سے، زبان سے، تو اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ انصاف کہلاتا ہے، احسان کہلاتا ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ رشتہ دار غریب ہو تو مال دو، پیسے دو، کھانے پینے کا سامان دو، بیمار ہو تو ان کی خبر لو، اگر ان کو جسمانی باڈی کی لائن کی خدمت کی ضرورت ہو
تو بھی شریعت کی بارڈر میں رہ کر اس کی خدمت کرو، زبان سے ان کو اچھے الفاظ بولو، ہمدردی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ 3 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا: انصاف، اچھا سلوک، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ اور 3 چیزوں سے اللہ نے روکا: وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ تم کو فحشاء سے منع کرتے ہیں، بری بات مت کرو، برے کام مت کرو۔ جو بات ایسی ہو کہ کھلم کھلی بری ہو، جو کام ایسا ہو کھلم کھلا برا ہو، جس کام کو ہر آدمی برا سمجھتا ہو، جس بات کو ہر آدمی برا سمجھتا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور منکر یہ ہیں کہ حرام اور ناجائز، شریعت میں جو کام حرام ہے اور ناجائز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہری گناہ، دل کے گناہ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسری چیز ہے والبغی، یعنی ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا عذاب بہت جلدی آتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بڑی اہم، بڑی قیمتی بات بیان کی گئی کہ ایک کام انصاف کرو، دوسرا کام احسان بھلائی کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ یہ 3 کام کرنے کے لیے کہے۔ اور بے حیائی کے کام مت کرو، برائی کے کام مت کرو، ظلم مت کرو۔ یہ کاموں کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، لہذا تم نصیحت قبول کر لو اور جو ہے تینوں کرنے کے کام کرو، اور تینوں برے کام سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص نصیحت ہے۔ ان نصیحتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی بھلائی رہے گی۔ دنیا میں امن و امان، عدل و انصاف قائم ہوگا، دنیا میں خیر اور نیکی وجود کے اندر آئے گی، اور انسان خود بھی اچھا ہوگا اور دوسرے کے لیے بھی اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ بہت پرانے زمانے سے اس آیت کریمہ کو جمعہ کے خطبے کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، تو بہت پیاری، بہت جامع آیت ہے۔ اللہ ان تینوں کرنے کے کام پر عمل کی توفیق دے اور تینوں برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔